الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ پھر ایک مرتبہ ہمیں ایسی محافل میں جس میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت بھی ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہمارے جو بانی محفل، جو میزبان محمد امجد اطہاری صاحب، پھر اس کے علاوہ جو یہاں پر جن کے تحت یہ محفل جو ہے نظام چل رہا ہے، ہمارے فہد بھائی نور مجسم کے تحت محافل کا سلسلہ اس سوسائٹی میں جاری و ساری ہے. یہ ان کی کوشش ہے. یقیناً ایک محاورہ ہے عربی کا، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے. جس طرح جو کوشش کرتا ہے، اگر کوئی غلط کام کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط کو پاتا ہے، اگرچہ وہ غلط ہے پا لیتا ہے. اور کوئی اگر درست کام کی کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے، اور درست کام کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے. اور اس کا برعکس اگر غلط کام کی طرف جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے پارہ 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ بولنے والے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچ بولنے والے کون ہیں؟ یا مختلف اقوال بیان کیے گئے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ صادقین جو آیت میں آیا، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. اسی طرح ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام صحابہ جو مہاجرین ہیں، چاہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ہے، مدینہ سے مکہ کی طرف گئے یا حبشہ کی طرف، جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا اور مہاجرین کا لقب انہیں ملا ہے، ہجرت کی ہے، اس سے مراد وہ ہیں صادقین. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سچی نیت کے ساتھ شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام مراد ہیں غزوہ تبوک کے اندر. اب اس آیت مبارکہ کے اندر سچ کا لفظ آیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچ کی کچھ فضیلت اور جھوٹ کی مذمت کے بارے میں 2 احادیث مبارکہ. نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی بھلائی کی ہدایت دیتی ہے، بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے، بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے، اور بھلائی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے. یہ سچائی، سچ بولنا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو چھوڑا جا رہا ہے، چھوڑتے جا رہے ہیں. یعنی سچ بولنا تو ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عیب کی بات ہوتی ہے، ہر بات میں ملاوٹ، ہر بات میں جھوٹ. حالانکہ عبداللہ بن مسعود صاحب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سناتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچائی جو ہے بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے صدیقین میں لکھ دیتا ہے. اسی طرح اس کا برعکس فرمایا جو برائی ہے، جو جھوٹ ہے،
وہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے. بدکاری جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے کذاب لکھ دیتا ہے، بہت بڑا یعنی جھوٹ بولنے والا. اللہ ہمیں سچ بولنے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب دوست بنانے لوگو نا، سچا دوست تلاش کرو، کیونکہ تمہاری خوشی کے وقت جب تمہیں خوشی ہوگی تمہارے لیے زینت بنے گا، اور جب تمہیں خوشی نہیں ہوگی، غم ہوگا، کوئی مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، تمہارے لیے سامان بنے گا. اور برے لوگوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو دوست نہ بناؤ کہ وہ تمہیں گناہ ہی سکھائے گا، تم اس سے گناہ ہی سیکھ پاؤ گے. تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے سبق کیا ملا؟ سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا کا واقعہ ہے. 18 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ ماں سے اجازت چاہ رہے ہیں. 18 سال کی عمر تک آپ نے بغداد شریف، جہاں آپ کی پیدائش ہے، وہیں پر آپ نے تعلیم حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آپ والدہ سے اجازت چاہتے ہیں، اے اماں، جیلان سے میں عراق کی طرف، بغداد کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں. آپ کی جو پیدائش ہے وہ ایران کا شہر ہے جیلان، جسے گیلان بھی کہتے ہیں، اور عربی میں کاف ہے نہیں تو جیلان کہا جاتا ہے، گیلان کے بجائے جیلان. تو آپ کا نام سید شیخ عبدالقادر جیلانی. آپ کی کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، غوث ثقلین. آپ کے القابات تو بہت ہیں، پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، بہت سارے آپ کے القابات ہیں. آپ کے والد کا نام ہے حضرت ابو صالح، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی ولادت یکم رمضان 470 سنہ ہجری ہے، اور آپ کا وصال غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا 11 ربیع الاخر، یعنی یہ مہینہ جو جاری و ساری ہے 11 ربیع الاخر، جسے بڑی 11ویں شریف کے نام سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اور 561 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے. ہر خاص و عام زیارت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. جیسے میرے سے پہلے کچھ دیر پہلے رانا صاحب جو نعت بھی سنی اور اس میں ذکر بھی کیا کہ میں وہاں زیارتیں کر کے آیا ہوں، اور اس مرتبہ تو قافلے بہت گئے ہیں. یہ برکت کیا ہے؟ 11ویں آپ کی مشہور کیسے ہوئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غوث پاک کے خواب میں آ کر آپ نے زیارت بھی کروائی، اور زیارت سے مشرف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پیغام بھی دیا، اے میرے بیٹے، تم میری 12ویں پابندی سے کرتے ہو، ہم آپ کو 11ویں دے رہے ہیں، ہم آپ کو 11ویں دے رہے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے 11ویں شریف، اور اسی وجہ سے اتنا مقبول ہوئی ہے، اتنا مقبول ہوئی ہے. آپ اور اولیاء کو بھی دیکھیں گے، سالانہ میں عرس ہوتا ہے، ہر 11ویں یا ہر تاریخ کو اس طرح کا کوئی ہر مہینے کا چکر نہیں ہوتا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے، جو ہر 11ویں کو ہر عاشق غوث، جو غوث پاک رضی اللہ تعالی سے محبت کرنے والا ہے، ہر 11ویں کو اہتمام کرتا ہے اپنے گھر میں. اللہ ہم سب کو 11ویں شریف منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کی بڑی برکتیں ہیں. آپ کسی کی باتوں میں نہیں آیا کریں، آپ اپنے گھر میں مختصر اہتمام کیا کریں. ہر 11ویں میں چاہے پانی سامنے رکھ کر اور کچھ مختصر آپ نے چیز رکھ کر آپ 1 مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، کچھ درود پاک، کچھ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سر ثواب کیا کریں، اور یہ نیت کریں اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے اور غوث پاک کا فیضان جاری کر دے. تو میں آپ کو آپ کے بچپنا کا ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ سچائی، اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ
آپ سچائی پر جو مبنی ہے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, خیر آج بھی سن لیتے ہیں, آج بھی سن لیں. جیسے کہ بریانی کھاتے ہیں, بار بار کھاتے ہیں, نہیں تھکتے, کہتے ہیں یار یہ تو نہیں کہتے ایک مرتبہ کھایا بس ختم یار, ایک مرتبہ سو لیا تو بس ختم نہیں, بار بار سوتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں. تو علم کی بات بھی اگر بار بار آ جائے تو قبول کر لیا کریں. راہ علم میں پڑھ رہا تھا, بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہ کتاب ہے درس نظامی میں, چھوٹے درجے کے جو متوسطات کے ہیں اس میں شامل ہے نصاب میں. اس میں ایک بات میری نظر سے گزری, راہ علم میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے ایک بات کو, علم کی بات کو کئی دفعہ سنا, چاہے 1000 دفعہ سنا, اب اگر آپ کے سامنے وہ بات پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے, اگر کسی کے دل میں اکتاہٹ ہوتی ہے, اگر کسی کے دل میں یہ ہوتا ہے یار پہلے سنا ہوا ہے, چھوڑو یار یہ بات تو کئی دفعہ سنی ہوئی ہے, تو راہ علم میں یہ بات لکھی ہے وہ بندہ علم کا اہل نہیں ہے. ایسوں کو علم نہ دیا جائے, ایسوں کو علم نہ سکھایا جائے. بہت بڑی بات ہے نقطے کی. ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے یار یہ واقعہ سنا ہوا ہے, کوئی عالم سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں, کوئی واقعہ سنا رہے ہیں ولی کا, کوئی قرآن پاک کے آئے سنی ہوئی یار چھوڑو. یہ ابھی تو جمعہ میں بیان کیا تھا امام صاحب نے, یہ ابھی تو بات سنی تھی. اس طرح کہہ دیتے ہیں, نہ کہا کریں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو علم آ رہا ہوتا ہے اس سے مرحومیت ہو جائے. بس اللہ سے دعا کیا کریں, جب بھی کوئی نئی بات ملتی ہے یا پہلے سے تھی اب آپ کو ملی ہے, سننے کو ملی ہے, اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے, جس طرح موبائل کو ہم چارج کرتے ہیں بیٹری چارج ہو جاتی ہے, آپ یہ نہیں کہتے ایک مرتبہ چارج لگا دیا بس ختم, بار بار کرتے ہیں. کیوں؟ آپ استعمال کرتے ہیں. ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مرتبہ قرآن کی بات سنی پھر دوبارہ سنیں, ایک مرتبہ حدیث کی بات سنی چاہے نئی بات سنیں یا وہی سنیں. اسی طرح اولیاء کرام کے واقعات سنیں, پھر بار بار ریپیٹ ہوتی جائے تاکہ ہماری جو روح ہے اس کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہوتی رہے. اور یہ فرمایا جاتا ہے ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ بڑی ہستی تھی, بیان کے لیے تو بہت وقت چاہیے, لیکن یہاں جو مجھے دیا گیا وقت وہ ہونے کو قریب ہے. میں ویسے کرنی کا واقعہ بھی پڑھ رہا تھا, جنید بغدادی کا بھی پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے بھی سر جھکا دیا, کہا یہ غوث اعظم ہوں, حالانکہ وہ پہلے کتابی ہیں, غوث پاک تو بعد میں آئیں گے. بشارتیں دی گئی یہ نشانیاں آئیں گے, ان کا نام یہ ہے, تو انہوں نے بھی سر جھکا دیا. غیب سے آواز دی نا کہ وہ یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم جو ہے ہر گردن کے, ہر ولی کے گردن پر ہوگا. تو ویس کرنی نے کہا وہ غوث کہاں ہوں گے, کب آئیں گے؟ بشارت دی گئی وہ آپ کے بعد آئیں گے. جزاک اللہ. تو اویس کرنی جیسے, اب وہ کیا اویس کرنی کون ہے تھوڑی سی آپ کو جھلک بتاتا ہوں. اب اجازت مل گئی تھوڑا سا مزید, میرا دل بھی کھل گیا. تو آپ تابعی بزرگ ہیں, کیا ہے آپ؟ جلیل القدر تابعی. صحابی بن سکتے تھے, حضور کے زمانے کے تھے, صحابی کا شرف بھی ہو جاتا, لیکن ماں کی خدمت نے روک دیا ہے. ماں سے اجازت چاہیے, کہا بیٹا میری خدمت کون کرے گا, آپ اگر جائیں گے وہاں تو ماں کا کہنا, جو آج بچے نوجوان یہاں پر سن رہے ہیں, ماں کی قدر کیا کریں, کیونکہ آج ہمارا کچھ دل کچھ خواہش کر رہے ہوتے ہیں یہ کریں, لیکن جب ماں بلاتی ہے تو پھر جواب یہ آتا ہے امی بس کر کے آ رہے ہیں, بس یہ کر کے آ رہے ہیں, بس گیم کھیل کے آ رہے ہیں, کرکٹ کھیل کے آ رہے ہیں, یہ کام کر کے آ رہے ہیں. اور وہ صحبت تو ایسی ہے حضور کی جو آج ہر عاشق کہتا ہے مدینہ دیکھ لوں میں. حضور کی زیارت تو دور کی بات ہے, وہ آج کہتے ہیں مدینے کی گلیاں میں دیکھ لوں. تو ایسے کرنے کو کیسے دل نہیں کرتا ہوگا حضور کی صحبت میں جاؤں. ماں کا کہنا مانا, اور اللہ نے صلہ, اللہ کے رسول نے صلہ کیا دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں کو میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، قمیص مبارک دے کے کہا جاؤ میرے اویس کو دے کر آؤ اور ساتھ میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرانا ہے، دعا بھی کرانا ہے۔ تو جب گئے اور کہا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھی کیا ہے، آپ کے لیے تحفہ ہی بھیجا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کرنی ہے، آپ خوش ہو گئے، سلام کا جواب بھی دیا، تحفہ بھی قبول کیے اور سجدے میں گر گئے اور امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے اویس سر اٹھاؤ، ہم نے آپ کی دعا کی برکت سے آدھی امت کو بخش دیا ہے، باقی بچی آدھی۔ پھر آواز آئی، آدھی امت ایک غوث آئیں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا، ان کی دعا سے، ان کے فیضان سے، ان کے عبادت و ریاضت سے، وہ ہمارے محبوب ہیں، اور میرے محبوب رسول، میرے نبی، میرے محبوب کے بھی محبوب ہوں گے، وہ آئیں گے، آدھی امت ان کے صدقے بخشوں گا۔ پھر ویسے کرنی نے یہ کہا، آواز جو آئی غیب سے، اور پھر یہ سوال اٹھایا وہ کون ہے غوث، وہ جو آدھی امت ان کے سبب بخش دی جائے گی، وہ کب آئیں گے، کون ہوگا؟ اور پھر سارا بتایا گیا کہ وہ یہ اعلان کریں گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو ویسے کرنی نے جھکا دیا، کہا وہ جب بھی آئیں گے میں ابھی جھکا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا کہ حضور دعا کروا رہے ہیں ویس کرنی سے، اور ایسے کرنی نے اپنی گردن جھکا دی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ میرا ہر ولی کے گردن پر میرا قدم ہوگا، اور آپ کو غیب سے یہ آواز سنائی دی گئی کہ اس طرح وہ کہیں گے، اعلان کریں گے، تو ویسے کرنی نے اسی وقت ایکسیپٹ کیا ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غار میں عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اعلان سنا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی سماعت، ان کا دیکھنا، ان کا سننا